یعنی آپ ٹیم ورک بھی کر رہے ہیں، لیڈر بھی ہیں آپ، تو کریج آپ میں لازمی ہونی چاہیے۔ کریج کیا ہے ناظرین؟ ایک تو ہم سمجھتے ہیں کہ کریج یہ ہے کہ شاید آپ چھت پہ چڑھ جائیں، آپ دیواروں پہ چڑھ جائیں، پہاڑوں پہ چڑھ جائیں، لیکن جو صحیح معنی میں کریج ہے، جس کو بہادری بھی کہا گیا ہے، بریوری، جس کو ہمت بھی کہا گیا ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے، مفہوم ہے کہ سب سے بہادر وہ شخص ہے جو اپنے نفس پہ قابو پا لے اور جو اپنی غلطی کو مان لے اور معافی مانگ لے، اپنے نفس پہ قابو پا لے، غلطی کو مان لے، معافی مانگ لے۔ تو ناظرین یہ کریج بھی ہم نے یہاں پہ اسی کانٹیکس میں بیان کرنے کی کوشش کی ہے کہ ایک ٹیم لیڈر کو لازمی کریجیس ہونا چاہیے، اس میں اتنی ہمت ہونی چاہیے دو سے تین چیزوں میں۔ ایک تو یہ کہ he must be very courageous to take risk. Then he should be courageous in order to come ahead and lead the team. اس کے بعد he must be courageous to appreciate, to show gratitude to others success یا hard work. اس کے بعد he should be courageous enough to admit his mistakes, to confess his ignorance. یہ ساری چیزیں کریج میں آ جاتی ہیں کہ اتنی کریج ہمیں ہونی چاہیے۔ ہمیں یہ بچوں میں، نوجوانوں کو سکھانا چاہیے کہ کہیں بھی کسی بھی وقت کسی کے سامنے انٹینشنلی یا ان انٹینشنلی ہم سے غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ nobody is perfect here. انبیاء کے علاوہ کسی انسان کو یہ درجہ حاصل نہیں ہے کہ وہ پرفیکٹ ہو یہاں پہ۔ تو ہم سے غلطیاں ہوتی ہیں انسانوں سے، اور انسانوں کو مان لینا چاہیے اور اپنی غلطی کو جو ہے کریکٹ کرنے کا ضرور اس پہ تیار رہنا چاہیے۔ اس کے بعد ناظرین آتی ہے کائنڈنیس۔ وی مسٹ بی کائنڈ۔ ہمارے نوجوان نسل کو کائنڈ ہونا پڑے گا، رحم دل ہونا پڑے گا، دوسروں کے لیے رحم کا جو کہہ لیں آپ کے ایک سوچ رکھنی پڑے گی، ایک تیار رہنا پڑے گا، کیونکہ ہم بہت سخت دل ہو چکے ہیں، ہمیں کسی پہ رحم نہیں آتا۔ ہم سیلفش ہو چکے ہیں، ہمیں کسی پہ رحم نہیں آتا۔ ہم سیلف سینٹرڈ ہو چکے ہیں، ہمیں کسی پہ رحم نہیں آتا۔ ہم صرف اپنے بارے میں سوچتے ہیں، دوسروں کے بارے میں نہیں سوچتے۔ ہم اپنے کلیگ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے سب آرڈینیٹ کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے نیبرز کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم اپنے کلاس فیلوز کے بارے میں نہیں سوچتے، ہم صرف ہمارے بارے میں سوچتے ہیں۔ تو وی مسٹ بی کائنڈ، کیونکہ یہ کائنڈنیس جو ہے، جو رحم دلی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت ہی جو کہہ لیں کہ اعلیٰ ان کے اخلاق میں سے ایک یہ بھی ان کی عادت مبارکہ تھی، رحم دلی۔ تو اللہ تعالیٰ بھی رحیم ہے، رحمان ہے، ان کے انبیاء کرام بھی سارے رحم دل تھے، ان کے اولیاء بزرگان دین بھی سارے رحم دل تھے۔ تو ہمیں بھی خود اور اپنے بچوں کو، اپنے اسٹوڈنٹ کو، نوجوان نسل کو بھی رحم دل بنانا پڑے گا۔ اسی ایک اسکل کی وجہ سے معاشرہ جو ہے آگے چل سکتا ہے، اور ایک ویل مینرڈ وے میں جو ہے وہ ہم ترقی کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ناظرین جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے آپ کی، ایک تو کمٹمنٹ آتی ہے۔ اسٹوڈنٹس کو، نوجوان نسل کو ہمیں سکھانا پڑے گا کہ کمٹمنٹ کیا چیز ہوتی ہے۔ یعنی کمٹمنٹ دو سے تین آپ کیٹیگریز میں اس کو لے آ سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اپنے کام سے کمٹمنٹ، اپنے پروفیشن سے، اپنے اسٹڈیز سے، اپنے آپ کی جو بھی ریسپانسبلٹیز ہے ان سے کمٹمنٹ ہو آپ کی کہ یہ چیز مجھے کسی بھی طرح آنیسٹلی کرنی ہے۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ جو ہے اپنے کسی کے ساتھ کاروبار میں، اسٹڈیز میں، کسی پروفیشنل ٹاسک میں اگر آپ کسی کے ساتھ زبان کرتے ہیں، کسی کے ساتھ کوئی پرومس کرتے ہیں، تو وہ لازمی ہمیں پورا کرنا چاہیے۔ وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے، گناہ کبیرہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے منع فرمایا ہے کہ مفہوم یہ ہے کہ مومن منافق نہیں ہو سکتا، مومن وعدہ خلاف نہیں ہو سکتا، مومن جھوٹ نہیں بول سکتا۔ تو ہمیں جو ہے اپنی کمٹمنٹ کو لازمی پورا کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آخر میں ایک یہ بتا دوں، آپ اس کو انٹرپرسنل اسکل کہہ لیں، اس کو آپ جو ہے کچھ بھی کہہ لیں، کسی کیٹیگری میں ڈال دیں، لیکن وہ بہت ضروری ہے۔ اس کے علاوہ کوئی چیز جو ہے کسی کام کی نہیں ہے کہ آپ کو ریسپیکٹ کرنی چاہیے۔ یعنی مجھے ہمارے اسٹوڈنٹس کو، ہماری نوجوان نسل کو ایک دوسرے کی ریسپیکٹ کرنی چاہیے، ہر کسی کو آنر دینا چاہیے۔ ہم کسی کو عزت نہیں دیتے، صرف اپنی سوچ کو دیتے ہیں عزت، اور اپنے نفس کو عزت دیتے ہیں، کسی اور کی عزت کا ہم پاس نہیں رکھتے۔ اس کے علاوہ آخر میں جو میں بتاؤں گا وہ ہے بینگ لبرل۔ ہمیں اپنے بچوں کو لبرل بنانا پڑے گا۔ اب لبرل ڈز ناٹ مین کہ اینٹی اسلام یا اینٹی ریلیجن
یا اسلام کے خلاف ہونا، یہ بالکل نہیں ہے، قطعی نہیں ہے۔ لبرل کی ورلڈلی میننگ یہ ہے کہ ٹو گیو اسپیس ٹو ادرس، دوسروں کی رائے کا احترام کرنا، دوسروں کو اسپیس دینا، دوسروں کی بات سننا، دوسروں کے بارے میں یہ سوچنا کہ دے کوڈ بی رائٹ، میں غلط ہو سکتا ہوں، وہ سامنے صحیح ہو سکتے ہیں، لیکن یہ بھی کہ میں بھی صحیح ہوں، وہ بھی صحیح ہے، لیکن دوسروں کی رائے کو ریسپیکٹ دینا، ان کو اسپیس دینا، ان کی بات کو توجہ سے سننا، دوسروں کو مواقع دینا، یہ اسے کہتے ہیں بینگ لبرل، نہ کہ بینگ لبرل مینس کہ اینٹی اسلام۔ یہ چیز بھی ہمیں کانسیپٹ صحیح کرنے کی ضرورت ہے۔ بہرحال یہ ناظرین موٹی موٹی آپ کہہ لیں کہ انٹرپرسنل اسکلز ہیں جو ہمارے اسٹوڈنٹس میں، ہماری نوجوان نسل میں بہت ہی لیکنگ ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی ہمارا جو کیوریکولم ہے، ایجوکیشنل ہمارا جو سسٹم ہے، وہ سارا ہمارا اکیڈمیکلی اس پہ اکیڈمکس پہ بیس کرتا ہے، اور اس میں بھی ہمارا انفارچونیٹ یہ ہے کہ وہ بھی ہمارا صرف رٹا رٹایا ایک سسٹم چل رہا ہے، نہ اس میں کانسیپٹس ہیں، نہ کوئی اس میں جو ہے آپ کی لرننگ ہوتی ہے، بس چیزیں آپ کو کتابیں پڑھنی ہیں، فیئر کاپیز کرنی ہے، نقل کر کے ایگزام دینا ہے، پھر نوکری لینی ہے، پھر آپ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے کسی نہ کسی دن۔ تو بہرحال یہ ساری چیزیں ہیں۔ اچھا، اس میں ایک چیز سوری مجھ سے رہ گئی، وہ ہے پیشنس اور ٹیمپرامنٹ۔ یہ چیز بھی بہت ضروری ہے، اسپیشلی ہماری جو نوجوان نسل اس وقت جو فرسٹریٹڈ ہو چکی ہے، جو ڈپریشن میں جاری ہے، سوسائڈ عام ہو چکی ہیں، سوسائڈل اٹیمپٹ عام ہو چکے ہیں، ڈرگس کا استعمال بڑھ چکا ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھگڑے بہت ہو گئے ہیں ہمارے معاشرے میں، برداشت بالکل ختم ہو گئی ہے۔ تو یہ چیزیں ہمیں سکھانے کی ضرورت ہے، خود میں بھی پیدا کرنے کی ضرورت ہے، اور بچوں کو بھی یہ چیزیں سکھانے کی ضرورت ہے کہ پیشنس چاہیے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ بار بار فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، صبر سے کام لیں، نماز سے کام لیں، صبر والوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ساتھ ہیں۔ یہ دنیا، یہ زندگی ویسے بھی آزمائشوں کا نام ہے، امتحان کا نام ہے، یہاں ہم کسی جو ہے اور مقصد کے لیے نہیں ہے، تو ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اب صبر کس چیز میں کرنا چاہیے ہمیں، پیشنس کس چیز میں ہونا چاہیے؟ اسٹوڈنٹ کو اپنی اسٹڈیز میں آپ نے ہارڈ ورک کیا ہے، آپ نے ایگزام دیے ہیں، آپ کو کوئی فیلیور بھی آ سکتا ہے، چیلنجز بھی آ سکتا ہے، لیکن آپ کو پیشنٹ رہنا پڑے گا، آپ کو صبر کرنا پڑے گا۔ اگر آپ میں کوئی مسٹیکس ہیں، ویک پوائنٹس ہیں، تو ان پہ کام کریں گے آپ، ان کو اوور کم کرنے کے لیے آپ کو ٹیمپرامنٹ چاہیے، سیلف کنٹرول چاہیے، اور صبر کرنا پڑے گا۔ پروفیشنل لائف میں آپ آتے ہیں، آپ کو کیریئر میں آگے جانا ہے، بالکل جائیں، آپ رائٹ ٹریک پہ آنے کی کوشش کر رہے ہیں، کبھی آپ رانگ ٹریک پہ چلے جائیں گے، کبھی آپ کو فیلیور مل جائے گا، کبھی آپ کی لیگ پلنگ ہوگی، کبھی آپ کی بیک بائٹنگ ہوگی، کبھی آپ کو ان ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کا سامنا ہوگا، کبھی آپ کو ریزسٹنس کا سامنا ہوگا۔ ان سب چیزوں میں ہمیں ایک چیز چاہیے ہوتی ہے، ٹیمپرامنٹ یعنی سیلف کنٹرول، اور پیشنس یعنی صبر۔ ہمیں صبر کرنا پڑے گا، ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا کہ ہر ایک چیز کا اینڈ ہوتا ہے، ہر ایک چیز یہاں پہ ٹیمپرری ہے، اگر مشکلات ہیں، آزمائشیں ہیں، وہ بھی ٹیمپرری ہیں، تو یہ ایک دن ختم ہو جائیں گی، اور ہمیں ان کے لیے ورک اپ کرنا پڑے گا، ہارڈ ورک کرنا پڑے گا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ انٹرپرسنل اسکلز میں آتی ہیں، اور سب سے جو بیسٹ پارٹ ہے اس کا کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہم نے گنوائی ہیں، یہ ساری بہت کافی حد تک سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی موجود ہیں۔ آپ سیرت اگر ہم پڑھنا شروع کریں، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو آپ دیکھ لیں سیلف کانفیڈنس، ایکٹیو لسننگ، نان وربل کمیونیکیشن اسکلز، ٹیم ورک، لیڈرشپ، ایمپیتھی، کمپیشن، کائنڈنیس، آنیسٹی، کریج، لیڈرشپ کوالٹیز، پیشنس، پریزنٹیشن اسکلز، آپ کا ٹیمپرامنٹ، ہر ایک چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں بدرجہ تو موجود تھی۔ یہ 1400 سال پہلے ہمارے لیڈر تھے، ہماری آئیڈیل شخصیت تھیں۔ آج ہمیں یہ 21ویں صدی میں دنیا سکھا رہی ہے، تو کیوں نہ ہم ان چیزوں کو اون کریں، اور ان سے اپنے بچوں کو اور نوجوان نسل کو جو ہے ایک ویل مینرڈ، ڈسپلن، آرگنائزڈ اور سیلف کانفیڈنٹ نسل تیار کریں، جو ہماری سوسائٹی کی بیٹرمنٹ کے لیے کام کر سکے۔ تھینک یو ویری مچ، انشاءاللہ جلدی ملاقات ہوگی۔